تو اللہ میاں نے بھی یہ کہا کہ اگر ہم نے یہ سب انٹرٹینمنٹ کے لیے کرنا ہوتا تو ہم کچھ اور کر لیتے. اللہ تو نہیں کر سکتا تھا انٹرٹینمنٹ کا کوئی کام, لیکن ایک ہمیں سمجھانے کے لیے. یہ نہیں کرتے کہ ہم اتنی بڑی کائنات دیکھو, اس کی وسعتیں دیکھو, سائنسدان حیران ہیں جتنا آگے جاتے ہیں کائنات بڑی سی. پہلے سمجھا جاتا تھا کہکشاں, ایک کہکشاں ہے, پھر پتا چلا اور ایک کہکشاں میں لاکھوں کروڑوں چاند ستارے سورج ایسے جیسے ریت کے ذرے. پھر پتا چلا جی ایسی تو اربوں خربوں کہکشائیں ہیں اور وہ سب آپس میں کیا ہیں, مربوط ہیں. پھر پتا چلا جی ایک اور اس طرح کا نظام ہے, پھر ایک اور اس طرح, پتہ نہیں یہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی کائنات, ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی. اتنی بڑی کائنات, اس میں ایک چھوٹی سی ذرے برابر زمین, لیکن اس میں انسان کو اپنی قدرت کا ایسا شاہکار بنا کے کہا کہ ساری کس کے لیے ہے. اے اللہ اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے مسخر کرنے کی کیا ضرورت تھی, اتنا پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت تھی, ہم تو اتنے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح بھی نہیں ہے اس کائنات میں. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو کام میں نے لگایا ہے نا وہ کام بہت اونچا کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ آزمائش. کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. اچھے کو ایسی کامیابی ملے گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور نہ کسی کے دل میں اس کا وہم گزرا. اور برے کو ایسی ناکامی ملے گی جو نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی. تو میرے بھائی یا تو کچھ بھی نہیں ہے یا پھر اللہ کی باتیں کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اب دو نظریوں میں بہت زیادہ ٹکراؤ ہے, کیونکہ ایک تھیوری ایسی ہے جو آپ کو بالکل ٹینشن فری بنا رہی ہے. وہ تھیوری ہے گورے کی کہ کوئی آخرت باخرت کچھ نہیں ہے, اب مولویوں کی باتیں. وہ آپ کو کیا کر رہی ہے, بالکل ٹینشن فری. ابا اولڈ ہاؤس, ابا ہے ہی نہیں, ابا ان کے یہاں تو ابا ہی نہیں ہے نا بھائی. اتنا ٹینشن فری کہ ابا تو جب شادی ہوگی تو ابا ہوں گے نا, بغیر شادی کے پیدا ہو گئے تو ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, یہ بھی ٹینشن نہیں لینی. بس سائنسی ترقی کرو, آپ چیزیں ایجاد کرو, بم پھاڑو, مریضوں کا علاج کرو, شوگر کی میڈیسن ایجاد ہو گئی, کورونا کی ویکسین ایجاد ہو گئی, لائف کو انجوائے کرو, پیسے کماؤ اور مر کے چلے جاؤ. وہ الگ بات ہے انجوائے کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ فطرت سے بغاوت کر لی نا. دوسرا بھائی پیغمبروں کی دعوت ہے جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے, ایک ہی بات کر رہا ہے, الف لام میم سے لے کے اب تک جو میں نے سمجھا ہے نا وہ ایک ہی بات کر رہا ہے. آخرت ہے, موت کے بعد زندگی ہے, اس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے, خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے. کبھی کیا مثال ہے, کبھی کیا مثال ہے, کبھی جانوروں کی مثال ہے, کبھی جناب گھوڑے کی مثال, کبھی خچر کی مثال, کبھی گائے بھینسوں کی مثال, کبھی انار کی مثال, کبھی انگور کی مثال. کوئی مثال اللہ نے قرآن میں چھوڑ, مکھی اور مچھر کی مثال. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا, اللہ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. شرم اس چیز پہ آتی ہے جو گھٹیا چیز کی مثال دی جائے. اللہ کہتے ہیں یہ مچھر دیکھنے میں گھٹیا لگتا ہے, لیکن ذرا اس پہ ریسرچ کرو تو تم کہو گے جس نے بنایا ہے وہ بڑا صاحب کمال ہے. آپ کو پتا ہے مچھر کے اتنے سے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا, اتنی سی کھوپڑی میں 100 کیمرے کیسے فٹ ہو گئے؟ یہ ارتقاء کے نتیجے میں ایوالو ہو کے نہیں ہوئی. یہ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایوالو ہو کے وجود میں آیا اب تک؟ ابے کہیں وہ پڑا ہوا تھا پلاسٹک اور لوہا شوہا پڑا ہوا تھا اور ریت پڑی ہوئی تھی تو پگھل پگھل کے نا کروڑوں خربوں سال میں کیمرہ وجود میں آ گیا. کبھی کہا سائنسدان نے ایسی کوئی پھینکی؟ یار ابھی تم ہنس رہے ہو, جب یہ یونیورسٹیوں میں جب کوئی پروفیسر پھینک رہا ہوتا ہے تو تمہیں اس وقت ہنسی نہیں آتی. یونیورسٹی میں جو ملحد پروفیسر ہیں وہ ڈارون کی نظریہ بڑی سنجیدگی سے پڑھاتے ہیں نا, کبھی کسی کو ہنستا ہوا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ کیوں؟ آپ پہ ایک جادو ہوتا ہے یار, یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن وہی پروفیسر اگر یہ کہہ دے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے, آپ پوچھیں سر یہ کیسے وجود میں آیا, تو بھائی ایسے وجود میں آیا کہ ونس اپون اے ٹائم ایک ریت پگھلی تھی, خربوں سال میں نا پگھل کے شیشہ بن گئی, پھر طوفان آتے رہے دنیا میں تو وہ شیشہ لینس یوں کر کے آ کے آپس میں جڑ گئے. پھر ایک طوفان آیا تھا, خربوں کروڑوں, سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. آپ کہہ دو نا یہ ایک ایسے اتفاق ہو گیا, کہتے ہیں 20 کروڑ سال میں ہوا ہے, تو 20 کروڑ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, 20 کروڑ سال میں تو باغی بیوی بھی واپس آ سکتی ہے بھائی. ہم تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں بیگم بھاگ گئی, ہم کہتے ہیں 1-2 سال میں آ جائے گی, 2 سال 3 سال 4 سال آ جائے گی انشاءاللہ, کہیں نہیں جانے والی. نہیں آئی تو آپ مر جاؤ گے اس دوران, تو ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ کو. تو کروڑوں اربوں سال میں یہ ہوا. ابے بھائی کچھ بھی ہو, آپ نے پروفیسر صاحب سے پوچھا یہ کیمرہ کیسے بنا, وہ کہ ایسے بن گیا. آپ کو اتنی زور کی ہنسی آئے گی, آپ بولو گے سر آپ
واقعی آر یو سیریس ریئلی سر؟ آپ نے گٹکا ایسا تو نہیں آج گٹکے کا ناغہ ہو گیا ہو آپ کا, چائے نہ ملی ہو آپ کو؟ بلکہ یہ تو آئس کا کیس لگ رہا ہے, یہ چائے وائے سے نہیں ہوتا ایسے. سر آج چھٹا لگانا تو نہیں بھول گئے آپ؟ لیکن وہی پروفیسر جب اس سے بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ وسیم خود وجود میں آیا ہے کھربوں سال میں, ایک سیل تھا جو ترقی کرتے کرتے بندر بنا اور ہوتے ہوتے انسان بن گیا, وہ بھائی اس سے زیادہ ہنسی آنی چاہیے. سر کچھ خدا کا خوف کرو, کچھ پھینکنے سے پہلے سوچا کرو کس سے بغاوت کر رہے ہو تم؟ خدا سے لڑ رہے ہو جس نے بنا کے کہا کہ بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا آٹومیٹک بن گئے؟ یہ تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے. اس کا جواب ہے نہ ہم آٹومیٹک بنے ہیں نہ ہم نے بنائے, بنانے والا کوئی اور ہے. یہ تو بڑا زبردست لطیفہ ہے کہ آٹومیٹکلی وجود میں آ. اور ڈارون کے نظریے کو جو مانتے ہیں نا, آپ نے تو صرف اتنا سا نظریہ پڑھا ہے, ذرا آپ اس کی ڈیٹیل میں جاؤ تو لطیفوں کی پوری کتاب بن سکتی ہے, وہ پوری لطیفوں کی کتاب. یہ چیتے پہ اتنے خوبصورت ڈیزائن کیسے بن گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسی جگہ بیٹھا کرتا تھا کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ چھن کے آتی تھی. کئی سال تک یہ چیز اس کی جینز میں شامل ہو گئی, تو جہاں جہاں روشنی لگتی تھی وہ بلیک ہو گئی, جہاں جہاں روشنی لگتی وہ وائٹ ہو گئی. بے کون سا چیتا ہے جو ایک ہی ڈیزائن ایک ہی تمیز سے اتنا درخت کے نیچے بیٹھتا رہا کہ نسلوں میں اس کے وہ چیز ٹرانسفر ہو گئی؟ تو یہ تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے, خود بھی جہنم میں جائیں گے. سائنس کو فالو کرو, سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھاؤ, سائنس کو اپنا باپ بنانے کی کوشش مت کرو. اتنا نہیں فری کراؤ کہ خدا کے مقابلے میں سائنسدانوں کو لے آؤ تم. یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, تمہیں بھی مروائیں گے. یہ بھی کچھ ہے. یہ جو کتاب ہے نا پیغمبروں کو جو اللہ نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کو بھی جناب تھوڑی سی اس کی طرف بھی توجہ کی کوشش کرو کہ کریٹر کیا کہہ رہا ہے, بنانے والا کیا کہہ رہا ہے. تو بنانے والا کہہ رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا, آزمائش ہے انسان کی. تو آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, بل نقذف بالحق علی الباطل. اللہ کہتے ہیں ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہے نا؟ تو باطل نظریات پہ حق کو کیا کرتے ہیں؟ دے مارتے ہیں. فیدمغہ, اور حق اس باطل کا دماغ باہر نکال دیتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے. جیسے کوئی بندہ چپک گیا ہو, آپ جان نہ چھوڑ رہا ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں, یار اس کو 2 لات مار یا اس کے سر پہ گھونسا لگا اور اس کی کھوپڑی جو ہے نا دماغ باہر نکال دے. کیا مطلب؟ اسے پنپنے کے قابل مت چھوڑ, اس کو ایسا چھوڑ ہی نہیں کہ یہ دوبارہ یہاں کا رخ کرے. اللہ کہتے ہیں اپنی تعریف کر رہا ہے خدا کہ میں جب قرآن میں اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اور آخرت کے دلائل بیان کرتا ہوں, یہ دلائل ایسے نہیں ہے کہ حق جا کے باطل کو سمجھانا شروع کرے اور کہے کہ ایکسکیوز می سر, اب حق آ گیا ہے, اب آپ کے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, نہیں لے جانا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں ہمارے دلائل ایسے نہیں ہوتے. نقذف بالحق علی الباطل, ہمارا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ حق کو اٹھا کے باطل کی کھوپڑی پہ مارا اور اس کے بھیجا نکال دیا باہر. ایسے دلائل نہیں آ رہی سمجھ میں, تو پھر جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. ایسے دلائل ہیں قرآن کے کہ اٹھا کے. وہ ایک ملحد پھینک رہا تھا لمبی کہ ضروری نہیں ہے اس کائنات کو خدا نے بنایا ہو سکتا ہے کوئی اور سیارہ ہو جہاں کوئی بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوں, پورا سیٹ اپ چلا رہے ہوں. ابے وہ سائنسدان کس نے بنائے پھر؟ کوئی نہ کوئی آخر میں ذات تو ایسی آئے گی جو سبب کی محتاج نہیں ہے, جو خود بنانے میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے. وہ مخلوق نہیں ہے, وہ خالق ہے. تو ایسا خدا سے, کیونکہ مسئلہ سارا یہ خدا کو ماننے سے مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کو ماننا پڑا تو پھر شراب چھوڑنی پڑے گی, پھر زنا چھوڑنا پڑے گا, پھر خاندانی نظام کو پروموٹ کرنا پڑے گا, پھر 2 بچے ہی اچھے والا فلسفہ نہیں چلے گا, پھر تو جرم ہو جائے گا یہ کہ جس خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا وہ تیسرے پہ بھی پیدا کرتا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے. بہت ساری چیزیں چینج کرنا پڑیں گی, نماز پڑھنی پڑے گی, زکوٰۃ دینی پڑے گی, صدقات و خیرات کرنے پڑیں گے, بہت کچھ ہے آگے. تو جیسے پوری شریعت کی ایک تفصیل ہے, تو انسان نے بہترین راستہ تیار کیا, نکالا کہ یار اللہ کو ڈکشنری سے نکالو اور لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. پھر کوئی چھٹا لگا رہا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے, کوئی بوتلیں پی رہا ہے, بالآخر مرتا بے سکونی میں ہی ہے. میں نے خدا کی قسم دونوں طبقوں کو دیکھا ہے, لبرل لوگوں میں بھی میں رہا ہوں, مولویوں میں بھی. آپ مولویوں کو جتنا مرضی بلا کہو نا, میں نے ٹینشن فری مولوی ہی دیکھے ہیں. ٹینشن دیتے بہت ہیں, فتوا لگا کے نا یہ دار اسلام سے خارج, ٹانگیں چوڑی کرو, پتلی کرو, اگلے کے پاس جاؤ گے رفع الدین کرو, کہہ کہ رفع الدین نہیں کرو. ٹینشن کیا کر رہے ہیں؟
पार्सल, खुद नहीं लेते टेंशन। लोग थक जाते हैं ना यार, वो कह रहा है तलाक हो गई है, वो कह रहा है नहीं हुई है, वो कह रहा है ये है, ये टांगे ऐसे करो, वो कह रहे हैं ऐसे करो। तो पब्लिक तो आती है टेंशन में, लेकिन खुद मैंने मौलवी को कभी टेंशन में नहीं देखा। खैर ये अच्छी बात नहीं है दूसरों को टेंशन देना। खुदकुशी का रेशो बताओ मौलवियों में नजर आया कहीं आपको? हालांकि तनख्वाहें क्या होती हैं इतनी थोड़ी थोड़ी। मैं जब यहाँ आया ना 2007 में, मेरी 4,500 तनख्वाह थी यहाँ पे। 2-3 साल तक 4.5 रही है। मुझे बोला भी नहीं, मैंने कहा यार कुछ खुदा का खौफ करो यार, 4.5 में तो 2-3 गुटके के अलावा कुछ भी नहीं आता, फिर भी हम खुश थे। 2 बेगमें थी हमारी। ये मस्जिदों की तनख्वाहों के हालात हैं। तनख्वाह के इजाफे पर बयान भी नहीं करता था कि लोग समझेंगे ये अपने बारे में कर रहा है। तो ऐसे ऐसे हालात हैं। लेकिन याद रखो हर फील्ड में दो किस्म के लोग होते हैं। मौलवियों में जहाँ 1 नंबर है 2 नंबर भी हैं, तो सारे मौलवी अच्छे नहीं होते। जैसे डॉक्टरों में 2 नंबर 1, वो मैं बता दूं कि वो असल में मौलवी होते नहीं है, वो 2 नंबर लोग मौलवियत का लेबल लगा लेते हैं। इस फील्ड में करप्शन भी बहुत है। मस्जिदें बिक रही हैं बाकायदा। अबे 5 करोड़ की तू ये मस्जिद ले ले, तो क्या मतलब 5 करोड़ की क्यों ले रहा है अपने? उसका पता है कि 5 करोड़ की मस्जिद में फिर जो चंदा आएगा वो 6 करोड़ का आएगा। वो ऐसे कैलकुलेशन चल रही है, बिजनेस हो रहा है। सब जगह नहीं, लेकिन बाज़ जगहों पे हो रहा है। तो ख्याल किया करो इसमें, सिर्फ दाढ़ी पगड़ी देख के नहीं एतमाद कर लिया करो। खैर हम आगे चलते हैं।